بالتسلیم والتصدیق والوفا، 3 صفات امام زیارت حضرت عباس میں بتاتے ہیں۔ تسلیم تھے اپنے امام کے سامنے، تصدیق سچے تھے اپنے امام کے سامنے، وفا کا عالم تھا بہت بڑا اپنے امام کے سامنے۔ 13.5 سال عمر ہے غالباً جنگ صفین میں، ایسے لڑ رہے تھے کہ دشمن کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور یہی عباس علمدار جب کربلا میں آئے، ایک کتاب ہے نام ہے سیاحت غرب، اس پہ فلمیں بھی بنی، آغائے نجفی کوچانی کی کتاب ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے سیاحت شرق۔ سیاحت غرب انہوں نے اپنی برزخ کا احوال بتایا ہے، جس پہ چھوٹی چھوٹی موویز بھی بنی کہ قبر میں نے کیا دیکھا، برزخ میں نے کیا دیکھا۔ ایک ہے سیاحت شرق۔ سیاحت شرق میں اس نے اپنی زندگی کے حالات لکھے، لکھتے ہیں 40 امام حسین کے دن تھے، پہلے رسم تھی علماء پیدل جاتے تھے کربلا، لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں جس طرح آج جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جتنا پانی اٹھایا وہ راستے میں ختم ہو گیا، مجھے یہ تھا کہ راستے میں جگہ ہوں گی، پانی مجھے مل جائے گا، لیکن روٹ میں نے ایسا اختیار کیا جس پہ پانی نہیں تھا۔ اتنی شدید کہتے ہیں مجھے پیاس لگی، 50 ڈگری کی گرمی، میں نے سوچا میں مر جاؤں گا۔ کہتے چلتے چلتے تھکتے تھکتے بالآخر مجھے امام حسین کا روزہ نظر آیا۔ اب جیسے امام حسین کا روزہ دیکھا تو میں نے مولا کی طرف دوڑنا شروع کیا تاکہ جلدی پہنچوں۔ جب دوڑنے لگا تو اتنی پیاس لگی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی راستے سے سیدانیاں بھی گئی تھیں، امام حسین العابدین نے برداشت کر لیا ہوگا، بی بی زینب نے برداشت کر لیا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا چھوٹے بچوں نے پیاس کیسے برداشت کی ہوگی اتنی گرمی میں۔ شیخ نجفی کہتے ہیں بس یہ سوچنا تھا، میری آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے اور مکاشفہ ہوا۔ اللہ نے مجھے کربلا کا ایک منظر دکھایا جس پہ میں آج تک پوری زندگی کہتے ہیں روتا رہتا ہوں۔ کون سا منظر تھا؟ وہ شام غریبہ کا منظر تھا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے اور بچے خیموں سے بھاگ رہے ہیں، بعض بچوں کے کرتوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیوی ہے جو ان کی آگ کو بجھانے کی کر رہی ہے۔ کہتے اب میں نے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میرا یہ تھا میں ان بچوں کو بچاؤں، کہیں ان کے وجود کو آگ نہ لگ جائے۔ میں ان کے پیچھے دوڑنے لگا اور اتنا تیز دوڑا لیکن کوئی بچہ میرے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ منظر دیکھ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، گریا کر رہا ہوں۔ کہتے اس طرح دوڑتے دوڑتے میرے پاؤں پتھروں پہ جاتے تھے، میرے پاؤں سے خون بہ رہا تھا لیکن مجھے ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نجفی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں کربلا کی گلیوں میں ہوں، اٹھا تو دیکھا پاؤں زخمی، خون بہ رہا ہے، آنکھیں لال، رو رہا ہوں، بار بار وہ منظر یاد آ رہا ہے، بچی چیخ رہی تھی کوئی ہے ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو کرتے کی آگ کو بجھائے۔ کہتا اتنے میں نہر کے کنارے گیا، اپنے پاؤں کو دھویا، بین الحرمین آیا، امام حسین کے حرم کے قریب بیٹھا، شام کے 6 بج رہے تھے، حرم ابا عبداللہ الحسین کی ایک گھنٹی ہے، مشہد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب گھنٹہ پورا ہوتا ہے تو گھنٹی بجنا شروع کرتی، آواز ہے اس کی۔ کہہ رہے سب لوگ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے لیکن مجھے حسین کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز کی حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ کہتے ہیں میرا جگر پارا پارا ہو رہا تھا کہ ابھی تک مولا آواز دے رہے ہیں۔ کہہ رہے اتنے میں حرم عباس کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا اور وہاں سے مجھے گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی۔ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر حسین کی حل میں ناصر کی آواز پہ کوئی آواز دے رہا ہے تو حسین کا بھائی عباس ہے۔ 2-3 محرم کو لشکر یزید نے جب حضرت عباس سے سامنا ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا دو نہر کے کنارے سے۔ پہلے خیمے نہر کے کنارے تھے، پانی چاہیے تھا، جو چاہیے تھا، حرم اہل بیت پیتے تھے۔ غازی عباس نے کہا نہیں ہٹاؤں گا، کہ نہیں ہٹاؤ گے تو ہم خیمے ہٹا دیں گے۔ لکھنے والا لکھتا ہے جب یہ کہا نا ہم خیمے ہٹائیں گے تو عباس کو جلال آ گیا۔ کہتے ہیں آستینوں کو پلٹا، تلوار نکالی، ماتھے پہ پسینہ آیا، آنکھیں خون سے بھر گئیں اور اپنی تلوار سے لکیر کھینچی۔ کہے کسی میں جرت خیمے تو دور اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ کہ میرے ہوتے ہوئے تم خیام حسینی کو ہاتھ لگاؤ گے۔
عباس کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں دشمن کے لشکر میں تھر تھری تھی، کسی میں جرت نہیں کہ آگے بڑھے۔ بی بی زینب اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں حسین خیمے کے اندر آئے، لیکن دیکھا امام حسین کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ فرمایا برادر بہن قربان ہو، جب تک ہم زندہ ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ بہن زینب آپ نے سنا تو ہوگا عباس نے خط کھینچی ہے۔ ہاں حسین، عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جو رد ہمارے خیموں تک آئے، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ زینب میں جنگ نہیں چاہتا، ابھی وقت جنگ نہیں ہے، میرا دل ہے کہ خیمے ہٹا دیں۔ تو سیدہ زینب نے کہا حسین آپ عباس کو کہہ دیں، آج تک عباس نے آپ کو نہ نہیں بولا، ہو ہی نہیں سکتا وہ سنے کہ آپ کی یہ مرضی، وہ خیمے ہٹا دیں گے۔ فرمایا زینب مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے، میں نہیں کہوں گا، تو بہن ہے، عباس کو بلا اور اسے بتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کہ حسین کیا مطلب؟ کہ زینب جب حسن کا جنازہ نکلا تھا، جنازے پہ تیر چلے تھے، میرے شیر کو اتنا غضب تھا، جلال تھا، تلوار نکالی، مولا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ کو روک دیا، میں نے کہا بات یہاں نہیں، جنگ کربلا میں کریں۔ کہ چپ ہو گیا جی۔ کہ والی مدینہ نے دربار میں بلایا، بہترامی کی، عباس اندر، مولا سر قلم کر کے قدموں پہ رکھوں، میں نے ہاتھ کو روکا، عباس یہاں نہیں کربلا میں کریں گے۔ زینب جب حر نے راستہ روکا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، مجھے کہا مولا ابھی اس لشکر کو قلع کما کرو، میں نے پھر ہاتھ روکا، عباس یہاں نہیں بس کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کس طرح روکیں عباس کو؟ بولیں گے نہیں مولا ہر بار بولتے تھے کربلا کربلا کربلا، مولا اب تو کربلا آ گیا، مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا حسین میں عباس سے بات کرتا ہوں۔ مولا حسین چلے گئے کہ اما فضا میرے قمر بنی ہاشم کو تو بلانا۔ فضا کہتی آستینیں چڑھی ہوئی، ماتھے پہ پسینہ، تلوار نکالی ہوئی، شیر کی طرح لشکر کو دیکھ رہے ہیں، کسی پہ جرت تو آ گیا ہے۔ وہیں سے آواز دی یا قمر بنی ہاشم، مڑ کے دیکھا خیموں سے آواز دی جا رہی ہے، سمجھ گئے حرم میں کسی نے بلایا ہے۔ سپاہیوں کو کھڑا کیا، اکبر تو کھڑا ہو جا، میں ابھی آیا۔ جی اما فضا کیا بات ہے؟ کہ علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے۔ کہتے ہیں جیسے زینب کا نام سنا نا، جلدی سے آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، چلتے چلتے ماتھے کے پسینے کو پوچھنا شروع کیا، تلوار کو نیام میں ڈالا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غیظ و غضب بیٹھ گئے، خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے، جی آقا زادی عباس اندر آؤ۔ فضا کہتی ہے ایسے زینب کے سامنے بیٹھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جی آقا زادی، عباس خط کھینچیے۔ جی بیوی میرے ہوتے ہوئے کس میں جرت کے خیموں تک آئے؟ جی عباس جب تک تو زندہ ہے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ عباس ساری بیویاں کہتی ہیں عباس ہے تو کون آئے گا خیمے میں؟ سارے بچے کہتے ہیں جب تک چچا ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جی آقا زادی، کہ عباس میں تمہاری للکار کو سمجھتی ہوں، تمہارے غرور کو سمجھتی ہوں، تم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج دیا ہے کسی میں جو رکھ آ گیا، لیکن عباس حسین جنگ نہیں چاہتے، حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیں، لیکن عباس تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کل کوئی دشمن تجھے تانا دے تو نے خط کھینچی تھی، ابھی تو خیمے ہٹا رہے ہو، تجھے دشمن کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی عباس۔ ہاں میں اکبر کو بلاتی ہوں، بولتی ہوں خط مٹا دے، خیمے ہٹا دے، قاسم کو بولتی ہوں، جوانان بنو ہاشم کو بولتی ہوں، تیرے بھائیوں کو بولتی ہوں، عباس تو خیمے میں بیٹھ جا، تجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک خاموش تھے،
جب سیدہ زینب بات کر چکی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بی بی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے؟ عباس کون ہوتا ہے مرضی حسین کے سامنے رکنے والا؟ کیا مذاق اڑائے گا دشمن میرا؟ جاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے خط مٹاتا ہوں، خیمے ہٹاتا ہوں، کب بہن بھائی پہ قربان ہو جائے تو کمرے بنی ہاشم سینے سے لگایا اپنے بھائی کو۔ عباس ایسے عباس نہیں بنا میرے عزیز۔